بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اللہ کے توفیق کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ ادغام سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ادغام کتنے اقسام کا ہوتا ہے اور ادغام کیسے کیا جاتا ہے۔ ادغام کی جو صورتیں ہیں وہ بیسیکلی تین ہیں۔ مین ادغام کی جو صورتیں ہیں وہ تین ہیں، لیکن پھر ان تینوں پر دو طرح کی اقسام اپلائی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ادغام کتنی صورتوں کا ہوتا ہے؟ تین صورتوں کا۔ ایک ہوتا ہے مثلین، ایک ہوتا ہے متجالسین، اور ایک ہوتا ہے متقاربین۔ تین قسم کے ادغام ہوتے ہیں ادغام، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دو قسمیں اور ہیں ادغام کی، وہ تینوں پر اپلائی کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا ہوتی ہیں؟ دو صورتیں، ایک ہوتی ہے تام اور ایک ہوتی ہے ناقص۔ تام اور ناقص۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو مثلین ہے، متجانسین ہے، متقاربین ہے، یہ جگہوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی کس جگہ پر ادغام ہوگا۔ تو وہ کبھی ہوگا مثلین، کبھی ہوگا متجانسین، کبھی ہوگا متقاربین، ٹھیک ہے۔ تو کبھی مثلین ہوگا لیکن کبھی تو تام ہوگا، کبھی ناقص ہوگا۔ متجانسین بھی ہوگا، کبھی تام ہوگا، کبھی ناقص ہوگا۔ متقاربین تو ادغام ہوگا لیکن کبھی وہ تام ہوگا، کبھی ناقص ہوگا۔ تام ناقص آپ کو پتہ ہی ہے نا، کہ تام اسے کہتے ہیں کہ بلا غنہ، اور ناقص کہتے ہیں ود غنہ، یعنی کہ مع غنہ۔ تو اب ان کو سمجھتے ہیں، وہ تام اور ناقص ادغام بلا غنہ یا ادغام مع غنہ وہ ہم نے نون ساکن کے قواعد میں سمجھ لیا تھا۔ تو اب اس کے اندر اب سمجھتے ہیں کہ مثلین کیا ہے، متجانسین کیا ہے، متقاربین کیا ہے۔ تو مثلین کی تعریف کیا ہے؟ مدغم اور مدغم فی۔ مدغم کہتے ہیں وہ حرف جس کو آپ نے منتغم کرنا ہے، مرج کرنا ہے، داخل کرنا ہے، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم۔ اور جس میں آپ نے داخل کرنا ہے، جس میں مرج کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں مدغم فی۔ دو حروف ہیں، اس کو اس طرح سمجھ لیں آپ۔ اچھا، اب کیا لکھا ہے؟ مدغم اور مدغم فی جب دونوں مخرج اور صفات میں متحد ہوں، دونوں کی مخارج بھی ایک جیسی ہوں، دونوں کی صفات بھی سیم ہوں، اور مخرج بھی سیم ہو۔ اس بات کے اوپر آپ غور کریں کہ مخرج اور صفات میں متحد ہوں، یعنی دونوں کا مخرج، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ہم شکل حروف، یعنی دال کا دال میں، تا کا تا میں، اس طرح باقی جو جتنی بھی صورتیں آگے آ رہی ہیں، امثلہ ہم پڑھتے ہیں آگے۔ تو قانون کیا ہے؟ یہ قانون ہے، پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں۔ پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، تو دوسرے کو پہلے کو دوسرے میں ہم داخل کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ ساکن ہو پہلا اور دوسرا ہو متحرک، تو اس میں ہم پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس کی امثلہ دیکھیں، فا کا کس میں ہوگا؟ فا کا فا میں ہوگا۔ اب یہ ایک منٹ میں یہاں نا وہ پین لے لوں۔ اب یہ چیز ہے، ایک منٹ ریڈی کر لیں۔ یہ دیکھیں کہ فا کا فا میں ادغام، پہلی فا ساکن ہے، دوسری متحرک ہے، تو ہم نے پہلی فا کو دوسری فا میں داخل کر دیا۔ اب یہ ایک مزے کی آپ کو میں بات بتانے لگا ہوں، یہ جو شد ہوتی ہے نا، شد، یہ کیوں آتی ہے؟ حالانکہ بیسیکلی تو یہ فی ہے نا، فا ذریعہ فی۔ اب یہ شد کیوں آئی؟ شد اس لیے آئی کہ پہلا فا ساکن تھا،
تو پہلے فا کو دوسرے فا میں ہم نے مرج کرنا تھا، تو اس کے اوپر شد آ گئی، کیونکہ اب یہ والا جو فا ہے یہ تو نہیں پڑھا جائے گا، یسرف کا جو فا ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے اس کو اس فا میں داخل کر دیا تھا، اس لیے کہتے ہیں جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ ڈبل پڑھا جاتا ہے، مشدد حرف ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ کیوں ڈبل پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے جو پہلے والا حرف تھا وہ اس میں مرج ہوا تھا، اس میں داخل ہوا تھا، اب یہ اس میں جا کے پڑھا جائے گا، یہاں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس میں جا کے پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ فلا یسرف فی القتل، ایسے نہیں ہوگا فلا یسرف فی القتل، نو، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ فلا یسرف فی القتل، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا ہے ہمارے پاس عین کا، عین میں مخرج، یعنی عین ساکن ہے اور آگے دوسرا عین متحرک ہے، تو اس کے اوپر شد ڈال دی گئی۔ کیوں؟ کہ پہلے عین کو اس میں ہم نے کیا کر دیا تھا؟ مرج کر دیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے عین کو دوسرے عین میں ہم نے مرج کر دیا، تو پڑھا گیا تستطع علیہ، تستطع علیہ، تستطع علیہ، یعنی اس عین کو ہم اس عین میں مرج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والا عین نہیں پڑھا جائے گا، دوسرے والا عین میں داخل ہو کر یہ عین پڑھا جائے گا الگ سے، تستطع علیہ، تستطع علیہ، ایسا نہیں بلکہ اس عین کو اس میں داخل کر دیں گے۔ تو فا کا فا میں، عین کا عین میں، پھر واو کا واو میں۔ اب اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ ثم اتقوا واحسنوا، نو، ثم اتقوا واحسنوا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ثم اتقوا واحسنوا، ثم اتقوا واحسنوا، واو یہ والی جو ہے یہ آگے والی واو میں مرج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پہلی واو دوسری واو میں مرج ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی، تو اس میں شد آ گئی، تو شد والا حرف ڈبل ہوتا ہے، تو اس لیے پہلی واو دوسری واو میں داخل ہو کر ہم اس کو پڑھیں گے، ثم اتقوا واحسنوا، نہ کہ ثم اتقوا واحسنوا، تو یہ رونگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے جب ایک طرح کے حروف ہوں تو صفت بھی ایک ہے، مخرج بھی ایک ہے، یعنی ایک طرح کے حروف ہیں، ڈبل حرف آ گیا، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوسرے میں مرج کر دیتے ہیں، واو کو واو میں مرج کر دیا، ثم اتقوا واحسنوا۔ آگے کاف کا کاف میں، تو اب یہ ہے یدرککم الموت، یدرککم الموت، نو، یدرککم الموت، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے میں مرج کر دیا، داخل کر دیا۔ اب لام کا، لام میں کلکم، کلکم نہیں پڑھنا ہے، اس میں کلکم، نو، کلکم، کلکم، کلکم۔ اب یہاں ایک بات اور ہے کہ یہ جو مثلین پڑھ رہے ہیں نا، ادغام مثلین، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادغام تام ہو رہا ہے، ادغام سب میں ادغام تام ہو رہا ہے، ادغام ناقص کسی میں نہیں ہو رہا، یعنی غنہ کسی میں نہیں ہو رہا، کمپلیٹ ادغام ہو رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ کلکم، یہ کلکم، کلکم، فی قلوبہم مرض، اب یہ والی میم دوسری میم میں مرج ہو گئی، فی قلوبہم مرض، یہ ادغام کیا ہے؟ یہ ناقص ہے، یا اس کو آپ کیا نام ہے، ادغام شفوی کہہ لیں، ادغام شفوی ہے یہ، میم کا میم میں ادغام ہے۔ اچھا، تا کا تا میں فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، اب یہ جو تا فما ربحت تجارت، نو، تو یہ تا دوسری تا میں مرج ہو گئی۔ ہا کا ہا میں، ٹھیک ہے، اوپر سمجھ آ گئی، فا کا فا میں، عین کا عین میں،
واو کا واو میں، کاف کا کاف میں، میم کا میم میں، تا کا تا میں، اب ہے ہا کا ہا میں، یکرہ ہن، اب رہ ہن، رہ ہن، رہ ہن، اب ہا یہ والی اس میں مرج ہو کے پڑی جائے گی، یکرہ ہن، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہیں نون کا نون میں، لن ندعو، اب کیونکہ نون کے بعد نون آتا ہے تو پھر ادغام کون سا ہوتا ہے؟ ادغام ناقص ہوتا ہے۔ نون کا نون میں ادغام ناقص ہے، میم کا میم میں ادغام ناقص ہے، باقی سب میں تام ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا نام یہ کہہ لیں کہ الزال ہے اذهب، اذ ذهب، یہ کیا ہے؟ اذ ذهب، اذ ذهب، اذ ذهب نہیں بلکہ اذ ذهب، لن ندعو اذ ذهب۔ اب یا کا یا میں، یا بنی، یا بنی، را کا را میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ٹھیک ہو گیا جی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب آگے دوسری قسم پڑھتے ہیں، متجانسین، متجانسین، ہم جنس۔ اب کیا ہے؟ مدغم اور مدغم فی دونوں مخرج میں متحد ہیں، جنس انہوں کی ایک ہے، جنس ایک ہے۔ پہلے کہا تھا مثلین، سیم، ٹوٹلی سیم، جس طرح ایک ہوتا ہے نا جڑواں بھائی، جڑواں بہنیں یا جڑواں بھائی، وہ ہوتے ہیں مثلین، شکل بھی ایک جیسی ہے اور جو ہے کیا نام ہے جنس بھی ایک جیسی ہے۔ دونوں بہنیں ہوں اگر جڑواں تو دونوں کی جنس بھی ایک جیسی، اور کیا نام ہے صفت بھی ایک جیسی، شکلیں یعنی کہ ان کی جو صفات ہیں وہ بھی ایک جیسی ہوں، وہ ہوتی مثلین۔ متجانسین جنس ایک ہے، جنس ایک ہے کہ دو بہنیں الگ الگ، ایک بہن کی شکل اور طرح کی ہوتی ہے، دوسری بہن کی شکل اور طرح کی ہوتی ہے، وہ ہم جنس تو ہوتی ہیں لیکن ان کی صفات ایک جیسے نہیں ہوتی۔ تو متجانسین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا مخرج جو ہے وہ ایک ہے، دونوں کا مخرج بالکل سیم ہے لیکن صفات میں مختلف ہے۔ اب جس طرح یہ تا ہے اور تو، تا تو مخرج ایک ہے، رأس لسان ثناء اولیاء کی جڑ، ٹھیک ہے، لیکن صفات تا باریک ہے، تو پر ہے، تو کے اندر استعلاء ہے، اطباق ہے، تا میں وہ نہیں ہے، تو یہ دوسری بن جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جب مدغم اور مدغم فی دونوں مخرج سیم ہوں، متحد ہوں اور صفات میں مختلف ہوں، دونوں کی صفات مختلف ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس کی امثلہ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں کیا آتا ہے؟ تا کا تو میں، تو ہم کیا کریں گے کہ تا یعنی جو پہلا حرف ہوگا اس کو آگے والے حرف میں داخل کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ قالت طائفہ، اب تو کے اندر شد آ جائے گی، تو کے اوپر شد آ جائے گی اور پہلی تا جو ہے دوسری تو کے اندر مرج ہو جائے گی، تا تو کے اندر مرج ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ قالت تو، قالت طائفہ۔ اب ہے تا کا دال میں، تا اور دال دونوں کی جو ہے نا وہ مخرج ایک ہے لیکن صفات مختلف ہیں۔ اثقلت دعو اللہ، اثقلت دعو اللہ، تا ختم ہوگی، دال میں مرج ہوگی، اثقلت دعو اللہ،
اب ذال کا ضو میں سیم مخرج ہے، صفات مختلف ہیں، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اذ ظلموا، اذ ظلموا، اذ ظلموا نہیں، اذ ظلموا، ذال اس میں مرج ہو جائے گی۔ اب سا ہے اور ذال ہے، سا اور ذال سیم ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ سیم مخرج ہے لیکن صفات مختلف ہیں، اس کو سا کو ذال میں مرج کر دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یلحظ، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک۔ اب دال کا تا میں، پہلے تھا دال کا تا میں، کیا پڑھیں گے؟ قد تبین، قد تبین، ویسے کیا ہے؟ قد تبین، قد تبین، تو کیا ہو گیا؟ قد تبین۔ آگے ہے با کا میم میں، تو ارکم معنا، ارکم، کاف کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ہم نے کر دیا، با کو کیونکہ مج کر دیا، با پڑھی نہیں جائے گی، میم میں ساری میم کی آواز نکلے گی، با کی آواز ہی نکلے گی، تو کیسے؟ ارکم معنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آخری ہمارے پاس بچا ہے متقاربین، متقاربین، یہ آپ سمجھ لیں کہ کزن، ٹھیک ہے، یہ کزن ہوتے ہیں۔ متقارباً، متقاربین قریب المخرج، مدغم اور مدغم فی جب دونوں قریب المخرج ہوں، نہ مخرج ایک ہے نہ صفات ایک ہیں، تو قریب المخرج ہوں، تو پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں، جس طرح مر ربی، نون کا را کا قریب مخرج ہے نا، نون 6 ہونٹوں کی 6 دانتوں کی جڑ پر زبان لگے گی تو نون، 4 دانتوں کی زبان، 4 دانتوں کی جڑ پہ زبان لگے گی تو را، تو قریب المخرج ہو گیا نا۔ طرف اللسان جب ثنایا اور رباعیہ نیاب کے مصوروں پہ لگے گی تو نون، جب طرف اللسان ثنایا اور رباعیہ کے مصوروں پہ لگے گی تو را، قریب المخرج ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ مر ربی۔ یہ اب یہ کہ اس میں ہوتا ہے نون کا را میں ہوتا ہے، نون کا لام میں ہوتا ہے اور لام کا را میں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ مر ربہ، مر ربکم، من لدنہ، الا تعبدوا، الا تعبدوا، قل ربی، قال بل ربکم، ٹھیک ہو گیا، آسان تھا، اتنا مشکل نہیں ہے، تو کسی کو سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو مزید بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔